بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً ہم با کمال ہیں، تبھی تو اللہ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے یا بلایا ہے، تو دوسرے لوگوں سے ہم شاید افضل ہیں. تو وہ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ہنسی ہے، مسکراہٹیں ہیں، موبائل تیار ہیں کہ جب سیلفیاں بنیں گی کعبۃ اللہ کے سامنے، طواف کی یوں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ میں یہ چل رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ وہ مقام سمجھ لیجیے ایسا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہیں، پیسوں میں بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں. ہم ایک گناہ گار مجرم ہیں. مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بے حیا انسان ہے، بہت ڈھیٹ مجرم ہے. تو ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا ہے. جتنی ندامت، جتنی شرمندگی، جتنی عاجزی ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی رحمت اتنی ہی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے. تو چہرے پر ندامت کے آثار، اگر رو سکے تو رو پڑے، آنسو نکل آئیں کہ میں ایسے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاتا. اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے اور میرے لیے گناہوں کے ختم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. یہ مقام شکر ہے، یہ مقام تکبر نہیں ہے، یہ بے پرواہی اور غفلت کا مقام نہیں ہے. تو بڑے سر جھکا کر روتے ہوئے، فرسٹ ٹائم حاضری تو ایسی ہونی چاہیے. اب کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے. بعض اوقات تو وہاں پہ چونکہ کوئی ایران سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی سعودی عرب سے، چائنا کے لوگ، انگلینڈ سے، یو ایس سے، بہت سارے، تو انسان آوارہ نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ لوگ کیسے لباس پہنے، یہ کیسے. اچھا پھر جن چیزوں کو ٹی وی پر سال ہر سال تک دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ قابو نہیں ہو پاتا. مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مسجد حرام کو، ستونوں کو دیکھ رہے ہیں. پہلی حاضری میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں. بحکم حدیث کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا. بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کون سی دعا مانگیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں، اپنے آقا کے لیے دعا مانگیں. میرے آقا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں. ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں، دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے. سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے. تو اس حبیب کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوگی. جیسے کوئی سیٹھ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹھ کی توجہ چاہیے، تو سیٹھ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجیے گا. اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں، وہ خوش ہو جائے گا باپ کو بھی، میرے بچے کو کتنا پیار کیا اس نے. اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹھ کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے بڑی بات ہے، لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لیے، زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. درود شریف پڑھ دیں، اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں. اچھا بھائی نے پوچھا کہ کیا غلاف کعبہ کو اسی طرح دیوار کعبہ کو چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بوسہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ملتزم پہ چمٹتے ہیں، وہاں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن غلاف کعبہ میں تھوڑی احتیاط کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے. اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ نے ہاتھوں سے پکڑ لیا یا ہونٹ لگائے تو ہونٹ پورا ایک عضو ہے، اسی طرح ہاتھ پورا عضو ہیں. اگر آپ کے ہونٹ پر یا ہاتھوں کے اوپر خوشبو لگ گئی اور آپ کسی سے کہتے ہیں دیکھو یہ خوشبو کیسی ہے، اگر تو تھوڑے حصے پہ لگی ہے اور دیکھنے والے کہیں کہ بہت زیادہ آ رہی ہے، دم لازم. اور اگر ہلکی آ رہی ہے لیکن پورے عضو کو اس نے گھیر لیا ہے تب بھی دم لازم ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ احتیاط نہیں کرتے. حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس میں بعض نادان عطر ڈال دیتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں نا تو اس پہ اب وہ چومتے ہیں تو پورے ہونٹ جو ہیں وہ خوشبودار ہو جاتے ہیں اور دم لازم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر لٹک کر اور اس کو چومنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے، نافرمانیوں کو چھوڑنے، علم دین سیکھنے، گندی صحبتوں کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر کے آئیں اور یہاں آ کے ہماری لائف چینج ہونی چاہیے. وہاں عقیدتوں کے اظہار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر یہاں پر آ کے ہر قسم کا حرام کام شروع کر دے انسان، تو یہ چومنا کیا نفع دے گا؟ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ غلاف کعبہ کو چومنا کوئی سنت ہے. حجر اسود کو تو چلیں بوسہ دینا سنت کریمہ ہے. باقی ہم سب اپنے عقیدت کے اظہار سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا لیکن یہاں پہ آنے کے بعد جس عمارت کے غلاف سے اظہار عقیدت کیا اس عمارت کے مالک کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارا عجیب ذہن ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، وہاں جا کے چند بوسے دیں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایک اثر قبول کرے گا اور ہماری بخششوں کے سامان ہو جائیں گے اور بڑے درجے بلند ہوں گے. ان غلط خیالوں کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے.